آج ہی کی ایک شب جمعہ جہاں وہ تین باتیں جو میں نے اتنی بار دنیا کے ہر علاقے میں پڑھی کہ خالی اشارے بھی کافی ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور اضافہ ہے کہ شہزادی کونین کی سیرت میں یہ تینوں باتیں تمام باقی ائمہ کے مقابلے میں بہت نمایاں ہو کے آ رہی ہیں۔ یعنی اگر کسی اور امام کی شہادت کی رات ہوتی، حتیٰ یہ کہ پہلا عشرہ بھی ہوتا، تو میں انہی تین باتوں کو شب جمعہ بیان کرتا، مگر ان تمام ائمہ کے مقابلے میں شہزادی کی سیرت تو ان تین عنوانات و موضوعات کے لیے بہت اہم۔ آئیے، اگر تینوں کی تینوں باتوں کا آج تذکرہ نہ ہو سکا تو کم از کم دو باتیں اور تیسری صرف اشارہ کر دوں گا، شاید اس کی تفصیل آئندہ شب جمعہ آ سکے۔ ہر مومن، ہر مومنہ اس دنیا میں ہے تو اسے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مشکلات و پریشانیاں بعض لوگوں کی وجہ سے، بعض لوگوں کے لیے ان کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کے نتیجے میں۔ بڑا یعنی عجیب سا لفظ استعمال کیا، لیکن چونکہ قرآن کے ترجمے میں مولانا حافظ فرمان علی صاحب نے یہی لفظ لکھا، اپنے اعمال، اپنے کرتوت بعض لوگوں کے لیے پریشانیاں اس لیے اور بعض لوگوں کے لیے پریشانیاں امتحان کے لیے۔ بہرحال ہر انسان چاہے بدترین گناہگار کیوں نہ ہو اور چاہے امام معصوم کیوں نہ ہو، اس دنیا میں جب تک ہیں مصیبتیں، پریشانیاں، وہ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے بعد تمہارے لیے راحت و آرام ہے، لیکن پریشانی ہوگی۔ اب جب یہ پریشانی ہو تو آدمی کو ہاتھ پاؤں چلا کے کوشش کرنا تو واجب، اس مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ گھر میں روزی کی تنگی ہو گئی، یہ کہہ کے نہیں بیٹھ سکتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی، اسے بھرپور کوشش کرنا۔ بیماری آ گئی، وہ یہ کہہ کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا کہ اللہ نے بیمار کیا، جب وہ چاہے گا صحت دے گا، میں اس کی رضا پہ راضی۔ خدا کی مرضی پر راضی ہونا الگ چیز ہے، کوشش تو کرنا، مگر جہاں ساری کوششیں ختم ہو جاتی اس کے بعد پھر مرحلہ دعا آتا۔ تو دعا ہر مومن کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی ضرورت پڑے۔ جب 24 گھنٹے ہمارا امتحان تو 24 گھنٹے ہم دعا کے محتاج، لیکن زمان و مکان کے بدلنے سے دعا کی طاقت میں فرق پڑ جاتا۔ وہی دعا جو ایک عام جگہ مانگی جائے، وہی دعا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے مانگی جائے، وہی دعا جو اپنے گھر میں مانگی جائے، وہی دعا کربلا معلیٰ میں اس قبے کے نیچے جہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ اے حسین، یہ 3 وعدے میں تجھ سے کر رہا ہوں، اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اس قبے کے نیچے جو دعا ہے وہ قبول ہے۔ تو ان دو میں تو فرق ہے، گھر کی دعا اور کربلا کی دعا۔ اور اسی طرح سے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ تو یہی والا نقطہ وہ ہے جسے آج سب سے مختصر بیان کرنا، مگر یاد دلا دینا کہ پچھلے 6 دن اگر آپ زحمتوں اور پریشانیوں کسی طرح بھی آپ نے سامنا کیا، تو آج کی رات بہرحال عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، اور وہ اصول ذہن میں رکھتے ہوئے جو مولا نے ایک صحابی سے کہا کہ بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، دعا مختصر مانگو مگر پوری توجہ کے ساتھ۔ تو خیر، عام دنوں کی دعا کے مقابلے میں آج رات کی دعا، تو یہ تو ایک مرحلہ ہے، چاہے آپ نماز شب کے لیے جب اٹھیں یا فجر کی نماز کے لیے جب اٹھیں تو ایک جملے میں صحیح، لیکن آج کی رات کی دعا کی طاقت، یعنی میں اگر روایت کی روشنی میں بات کروں تو باقی پوری رات آپ دعا مانگتے، پیر کی رات، وہ دعا میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو آج کی رات کی 1 منٹ کی دعا میں ہے۔ ہر آدمی یہ دعا کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، مگر یاد دلانا۔ اور پھر ہلکا سا اشارہ اس جملے کی وضاحت کے لیے کہ میں نے کہا کہ تمام ائمہ طاہرین شہزادی کونین کی ذات وہ ہے کہ شب جمعہ کے تینوں پیغام سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اب دعا، اور دعا کے اندر جب تک کہ نام سیدہ شامل نہ ہو دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ تمام ائمہ کے مقابلے میں
آپ ہر امام کا نام لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں اور لینا چاہیے، مگر جو طاقت نام زہرا میں ہے، دوسری چیز ہے کہ ہر شب جمعہ اپنی موت کو یاد کرو۔ لفظ اپنی کو کاٹ دیجیے۔ ابھی میں نے کہا اپنی موت کو یاد کرو، جان بوجھ کے میں نے غلط کہا تاکہ یہ جملہ کہنے کا موقع ملے کہ لفظ اپنی کو کاٹ دے۔ ہر شب جمعہ موت کو یاد کرو، اپنی بھی اور تمہارے جتنے بھی جاننے والے اس دنیا سے گزر گئے، موت کو یاد کرو۔ اچھا، جیسا کہ میں شروع مجلس میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، اور اس وقت بہت کم مومنین تھے، ابھی بھی کم ہیں لیکن اس وقت کے مقابلے میں بڑھ چکے ہیں۔ میں نے جو جملہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ نہیں ہے جو عیسائیوں کا طریقہ کار کہ سنڈے کے سنڈے اللہ کو یاد کرنا ہے، 6 دن آزاد۔ موت یہ نہیں ہے کہ آج شب جمعہ یاد کرنا۔ اچھا، موت کے حوالے سے تو میں نے اتنی مجلسیں پڑھی کہ میں قبر والا باپو ہی کہلانے لگا تھا اور ابھی بھی کہلانے لگا ہوں، تو بہت زیادہ اس پہ یہ بات ہو چکی ہے۔ پھر بھی صرف یاد دہانی کے لیے ہر وقت یاد کرنا، 24 گھنٹے یاد کرنا۔ یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ سوتے وقت بھی، جب آدمی سو رہا ہے تو سوتے وقت بھی اس کا آخری خیال ہو، آخری تصور موت ہونا چاہیے۔ جو روایت میں ہے کہ جب بستر پہ لیٹو تکیے پہ سر رکھو، یہ سمجھو تم اپنی قبر میں لیٹے ہو۔ یہ ہر رات کی بات، 24 گھنٹے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا جب آدمی سو جائے تو سوتے وقت بھی موت کو یاد کرنا اور اٹھنا، تو یہ بھی ایک روایت کا جملہ کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے لعلی عمل صالحا، امام کہہ رہے ہیں کہ سمجھو وہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور چونکہ یہ ہر موقع پر ہر شب جمعہ میں یہ باتیں کہتا رہتا ہوں، اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ سمجھو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی ہے، نیند سے اٹھتے ہی، نیند میں جاتے وقت گویا قبر میں پہنچ گئے، اور نیند سے اٹھتے ہی وہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے نا کہ جب گناہگار کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ دیکھے گا کہ موت کے بعد کے مرحلے کیسے ہیں اور وہاں پہ کیا چیز کام آ رہی، تو ایک بار پکار کے کہے گا کہ اے خدا مجھے ایک بار اور زندگی دے، اب میرا وعدہ لعلی عمل صالحا، کہ عمل صالح اب میں اپنی زندگی کو بالکل اسلامی اصولوں سے گزاروں گا، عمل صالح کروں گا۔ تو قبر میں جا کے تو یہ داد و فریاد بیکار، چیختے رہیے، دھاڑتے رہیے، پکارتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن امام فرما رہے روزانہ جب آنکھ کھلے، اور یہ ہو سکتا کہ رات میں 2-3 بار آپ کی آنکھ کھلے، آپ کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ آنکھ کھلی ہے تو دوبارہ نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی، تو ہر بار اللہ نے آپ کی خواہش، آپ کی دعا پوری کر دی، آپ کو دوبارہ زندگی دے دی۔ چنانچہ اب صبح اٹھتے ہی، تو میں صرف اس ایک لفظ کو سمجھانے میں اتنا وقت آپ کا لے بیٹھا کہ 24 گھنٹے موت کو یاد کرنا، حتیٰ سوتے وقت بھی اور سونے کے فوراً بعد، اٹھتے وقت۔ لیکن شب جمعہ یہ تو خاص رات ہے اس بات کی، اور اس میں جمعہ کا دن بھی، لیکن فی الحال شب جمعہ، موت اپنی بھی دوسروں کی بھی۔ اب یہ ہر ایک کو پتا ہے، چنانچہ بہت سارے گھروں میں آج بھی یہ رواج کہ شب جمعہ مرنے والوں کے لیے فاتحہ کا انتظام کیا جاتا، شب جمعہ مرنے والوں کے لیے ہر شب جمعہ کوئی کھانا وغیرہ غریب کو کھلایا جاتا، اور کچھ نہ صحیح تو نیک اور فرما بردار قسم کی اولاد آج کی رات 2 رکعت نماز مغفرت والدین یا ہدیہ والدین پڑھ لیتے ہیں، ہر ایک کو معلوم۔ لیکن اپنی موت کو بھی یاد کرنا، خالی ان کی نہیں، اور ان کی موت کو بھی اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ خالی والدین نہیں۔ اچھا، ایک چھوٹی سی فقہی بات سن لیجئے، گرچہ اب تو آپ کو ایک نہیں 2 ایسے علماء کی سرپرستی حاصل ہے کہ مجھے ان باتوں کی جانب اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اب بات میں بات نکلی ہے کہ جب لفظ والدین اسلام میں آتا، اس سے مراد خالی باپ اور ماں نہیں، اس سے مراد باپ اور ماں سے لے کے حضرت آدم اور حضرت حوا تک، دادا دادی اور نانا نانی بھی کچھ لوگوں کو یاد رہ جاتے ہیں۔ بلکہ تو بڑی دلچسپ بحث فقہ میں آتی
کہ اگر باپ اور دادا بیک وقت دو متضاد حکم دے دیں تو کس کا رتبہ زیادہ ہے حکم ماننے کے اعتبار سے؟ اور آپ مجتہدین کے فتاوی میں اس کی تفصیل دیکھیں گے، چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو دعا سے علماء کی اب سرپرستی حاصل ہے کہ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں تو عام طور پہ لوگ ایک سوال تو ضرور کرتے ہیں کہ مولانا کبھی ایسا ہوتا کہ باپ کچھ کہے اور ماں کچھ کہے تو باپ کی بات ماننا ہے کہ ماں کی بات ماننا؟ لیکن اصل فقہی مسئلہ آتا ہے باپ اور دادا اور پردادا اور سکڑ دادا۔ تو خیر یہ تو میں بات کو اتنا پھیلا رہا ہوں کہ شب جمعہ ختم ہو جائے گی، آج کے 3 موضوعات مکمل نہیں ہونے پائیں گے، یہ غلطی نہیں کرنا۔ والدین کا لفظ جب آئے اس کے اندر تمام بزرگ آتے ہیں حضرت آدم و حضرت حوا تک، تو نماز ہدیہ والدین ہی نہیں، آق والدین۔ آق والدین کا مطلب خالی وہ ہے جو اپنے باپ کو ناراض کر کے بیٹھا نہیں، اس میں نانا اور دادا بھی آتے ہیں۔ اطاعت والدین واجب ہے کہ واجب نہیں، اس پر ایک الگ بحث ہے، لیکن جب تو آج کی رات 2 رکعت نماز ہدیہ والدین لوگ پڑھ لیتے ہیں، مگر والدین کی موت کو ہی نہیں، اپنے تمام رشتے، بلکہ مجھے یاد ہے 4 سال پہلے جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ امام نے 2 الگ الگ نمازیں بتائیں، ایک والدین کے لیے اور ایک باقی تمام رشتہ داروں جس میں اولاد بھی شامل، اس کے لیے نماز ہدیہ، نماز مغفرت۔ خیر تو یہ بات بہت پھیل رہی ہے اور ایک ایسی بات ہے جسے آپ بار بار سن چکے ہیں۔ میرا کام آج کی مجلس میں آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں ہے، صرف یاد دہانی، ایک ریمائنڈر۔ والدین اور پھر اپنی موت، آج کی رات تو ہے ہی اپنی موت کو یاد کرنے کی۔